آج ہم پڑھیں گے جناب قائد حسین کوثر کا افسانہ ڈسٹ بن۔ اس شہر میں قدم رکھتے ہی اسے نت نئی الجھنوں اور پریشانیوں نے گھیر لیا۔ چند لمحوں پہلے ہی اسے کچھ جھٹکے دار کھانسیاں آئیں اور اس کا منہ تھوک اور بلغم سے بھر گیا۔ قبل اس کے کہ وہ منہ میں جمع ملغوبے کو سڑک کے کنارے گرا کر راحت کی لمبی سانس لیتا، ایک ڈیوٹی کانسٹیبل ڈنڈا پھٹکارتا ہوا اس کی طرف دوڑا۔ خبردار! عوامی شاہراہ پر کوئی گندی حرکت کی تو فوراً حوالات۔ دل ہی دل میں اس نے لعنت مارے شہر کی انتظامیہ کو کوسنا شروع کر دیا۔ حرامزادے ہر سال لاکھوں روپیہ شہری سہولیات فراہم کرنے کے نام پر وصول لیتے ہیں، مگر سڑکوں پر کوڑے دان تک نہیں رکھوا سکتے۔ اس کے منہ میں دبے بلغم اور تھوک میں لمحہ بلمحہ اضافہ ہونے لگا۔ کچھ دیر ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد اسے محسوس ہونے لگا کہ کہیں اس کا اپنا منہ کسی بڑے ڈسٹ بن میں تبدیل نہ ہو جائے۔ گھبراہٹ کے عالم میں وہ تقریباً دوڑنے لگا۔ بالآخر اس کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ کچھ ہی دور پر اسے بڑا سا کوڑے دان نظر آ گیا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ ڈسٹ بن پر پینٹ میونسپل کارپوریشن کا لمحہ بلمحہ قریب ہوتا ہوا غلیظ نشان اس کے لیے دنیا کی حسین ترین شے میں تبدیل ہونے لگا۔ دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اس نے اپنی رفتار پہلے سے تیز کر دی۔ اذیت مسلسل سے نجات پانے کا خوشگوار لمحہ قریب ہی ہے۔ کوڑے دان کے نزدیک پہنچ کر بلغم کا پٹاخہ مارنے کے لیے اس نے اپنی گردن تھوڑی اور لمبی کر دی، مگر یہ کیا! وہ اچھل کر پیچھے ہٹ گیا۔ پورا کوڑے دان سروں سے بھرا ہوا تھا، مگر یہ سب معمولی اور غیر معروف چہروں والے سر نہیں تھے۔ ان سب کو وہ اچھی طرح پہچانتا تھا۔ آئے دن اخبارات کے صفحات اور ٹی وی کے پردے پر انہیں دیکھتا جو تھا۔ مختلف ممالک کے سربراہ، مذہبی و سیاسی لیڈر، سائنسداں، دانشور۔ پھر وہ چونک پڑا۔ کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ اس کے علاوہ شہر میں کوئی دوسرا کوڑے دان نہیں ہے۔